خاموشی اختیار فرمائی تو یہ خاموشی بھی ایک مہر ہوتی ہے. عام عالم یا مولوی وہ تو منکر یا کسی غلط بات اور غلط فعل پہ خاموش رہ سکتا ہے، نبی خاموش نہیں رہ سکتا. اگر نبی کسی بات پہ خاموش رہے تو اس کی گویا تصدیق ہو گئی کہ یہ بات یا یہ عمل درست ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طلباء علماء جانتے ہیں، ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے. تو حدیث قولی بھی ہے جو آپ نے فرمایا، فعلی بھی ہے جو آپ نے کیا، اور تقریری بھی ہے جس پر آپ نے خاموشی سے غور تصدیق ثبت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام، جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اس کی قیامت تک حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن یہ حفاظت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حدیث کی حفاظت بھی نہ فرماتا ہے. حدیث کی حفاظت ہی سے قرآن کی حفاظت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا درست اور صحیح مطلب، منشا، مفہوم اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب اسے حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے. بڑے سے بڑا عربی دان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ حدیث کا سہارا نہ لے. اس کی ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی جو زباندان ہے، عرب ہے، عربی ہے، عربی جانتا ہے، اس نے جب روزے کے بارے میں یہ حکم قرآن کا سنا، یہ آیت سنی کہ روزے کو مکمل کرو، روزہ رکھو. روزہ رکھنے کی اجازت ہے. سحری کی کب تک اجازت ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سیاہ اور کالا دھاگا فجر کے وقت جب الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ پہچانے جا سکیں، اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو. تو اس زباندان عرب اور عربی صحابی نے کیا کیا کہ ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید لیا، سوتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور رات بھر اٹھ کے دیکھتے رہے وہ کہ کب اندھیرے میں کالے اور سفید کی پہچان ہوتی ہے، اس وقت اپنا کھانا کھا سکتا، سحری کر سکتا. صبح پوچھا اس طرح یہ وہ کالا اور دھاگا، کالا اور سفید دھاگا نہیں ہے. آسمان اور افق پر جب سیاہی اور سفیدی الگ الگ نظر آئیں، اس سے مراد یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زباندان بھی اس وقت تک قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک حدیث کا سہارا اور حدیث کا واسطہ اختیار نہ کیا جائے. اسی طرح قرآن نے بار بار حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. صلاۃ کیا ہے؟ اسے ہم نماز کہتے ہیں، لیکن اگر آپ لغت پر جائیں، ڈکشنری کو صرف دیکھیں تو اس کے بہت سے معنی ہیں. میں کل کراچی میں ایک جگہ موقع تھا، وہاں بیان کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ عربی کا ایک ضخیم اور مستند لغت ہے، ڈکشنری ہے، جسے لسان العرب کہتے ہیں. اس میں ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے دیکھنے کا کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں. تو آپ یقین کریں کہ 1 2 4 نہیں، اس کے 21 یا 22 معنی لکھے ہوئے، مختلف، ایک دوسرے سے بالکل مختلف. صلاۃ کا عام معنی جو ہے وہ دعا ہے. تو کوئی شخص دعا کر کے کہے کہ میری صلاۃ ادا ہو گئی، نہیں ادا ہوگی. صلاۃ کا ایک معنی ہے، بلکہ مصلی کا جو لفظ ہے، مصلی کا، وہ نمازی کو بھی کہتے ہیں اور اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو گھڑ دوڑ میں، ریس میں دوسرے نمبر پر آئے اور اس طرح دوسرے نمبر پر آئے جسے انگریزی میں نیک ٹو نیک ریس کہتے ہیں، کہ اس کا جو سر ہے، اس کی جو گردن ہے وہ
اگلے گھوڑے کے فرسٹ آنے والے گھوڑے کے سر کے قریب ہو، یعنی اس کا سر اس کی گردن کے قریب، فرسٹ آنے والے گھوڑے کی گردن کے قریب سیکنڈ آنے والے کا سر ہو بالکل قریب ہو، یعنی ان میں فرق بہت کم ہو. تو اس کو سیکنڈ آنے والا جو گھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں مسلح، اور مسلح نمازی کو بھی کہتے ہیں. تو ایک شخص دوڑ کھیلتا ہے، ریس کھیلتا ہے، گھوڑے دوڑاتا ہے، اس کا گھوڑا سیکنڈ نمبر پر آتا ہے اور لیفٹ ٹو لیفٹ ریس ہے، وہ اگلے گھوڑے کے بالکل قریب رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلی ہو گیا اور میری صلاۃ ادا ہو گئی، میرا گھوڑا مسلی ہو گیا، میں بھی مسلی ہو گیا اور میری صلاۃ ادا نہیں ہو. پھر صلاۃ کا ایک معنی لکھا ہوا تھا آگ کا اپنا، آگ سے سردی میں کوئی شخص سردی دور کرنے کے لیے ہاتھ سیکتا ہے، تاپتا ہے، آگ تاپتا ہے اور کہتا ہے میری صلاۃ تو نہیں، وہ تو ادا ہو گئی. اور ایک معنی لکھا ہوا تھا آگ پر کباب بنانا، یہ بھی صلاۃ کا معنی لکھا ہوا. تو ایک شخص سردی میں آگ بھی تاپتا ہے، کباب بناتا ہے، کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لطف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میری صلاۃ تو نہیں، میری صلاۃ تو ادا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک پر عمل نہیں کرے گا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح میں نے کی ہے، اس وقت تک اسے نماز ادا کرو. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے. کون سی پاکیزگی؟ جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، نماز والی جگہ کی پاکیزگی، عام کسی جگہ کی پاکیزگی نہیں. زکوٰۃ کا معنی ایک مخصوص طریقے سے ایک مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکالنا جو مقرر کیا گیا ہے حدیث میں، جس کی تفصیل آئی ہے. قرآن نے تو 8 مصارف بتا دیے کہ 8 جگہ خرچ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ، لیکن کتنے مال میں سے کتنا نکال لیا زکوٰۃ یہ حدیث بتاتی ہے. تو حدیث وضاحت ہے، تفسیر ہے، تفصیل ہے قرآن پاک، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظت کی جس طرح قرآن پاک کی. میں نے یہ بھی کہا تھا کل پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظ پیدا کیے، قراء پیدا کیے، حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین پیدا کیے اور ان کو خصوصی صلاحیتوں سے نوازا. ان کی ایک صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی وہ بے مثال قسم کا حافظہ تھا، یادداشت تھی کہ جو حدیث وہ پڑھتے تھے سنتے تھے انہیں یاد ہو جاتا. دوسرا انہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے اور حدیث پھیلانے کے لیے محنت شاقہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. بہت سخت محنت کی انہوں نے، بڑی مشکلات برداشت کی، بڑے مشکل سفر کیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری سے چوتھی جگہ جا کے مختلف علماء سے، مختلف محدثین سے، مختلف اساتذہ سے حدیث حاصل کر کے انہوں نے اکٹھی کی اور ہم تک پہنچائی. اور پھر غیرت مند لوگ، دستے سوال دراز کرنے والے لوگ نہیں، سائلین نہیں. اگر علم کے راستے میں رحلات علمیہ کے حوالے سے اس سلسلے میں مشکلات آئیں ان کو برداشت کیا، بھوک آئی اسے مشقت آئی برداشت کی، اور سب کچھ برداشت کر کے حدیث کو جمع کر کے ہم تک انہوں نے پہنچایا. یہ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. انہی میں امام المحدثین، امیر المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث حضرت محمد اسماعیل بن بخاری ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے چھوٹی عمر سے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور پھر اس کے لیے سفر بھی اختیار کیا. آپ نے شاید سنا ہوگا علماء سے یا پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ 11 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیلنے کودنے والا بچہ ہوتا ہے 11 سال، لیکن 11 سال کی عمر میں حدیث کی ایک مجلس میں، حدیث کی ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے علاقے کے بڑے محدث سے امام داخلی ان کو ٹوک دیا کہ آپ راوی کا نام درست نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم نامی راوی جو ہے وہ ابن زبیر سے روایت کرتا ہے یہ حدیث. تو آپ نے کہا جناب محترم استاد ابن زبیر سے روایت نہیں کرتا، زبیر بن عدی سے کرتا.
تو انہوں نے کہا بچے تمہیں کیا پتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بچہ ہوں لیکن آپ مہربانی کریں اپنے لکھے ہوئے نوٹس ملاحظہ فرما لیں کہ میری بات صحیح ہے یا آپ کی بات درست ہے. استاد داخلی نے یہ بات مان لی, نوٹس دیکھے تو بچے کی بات درست تھی اور ان کی اپنی بات غلط تھی. 11 سال کی عمر. اور حافظ ابن حجر جو اشارے بھی ہیں شرح جنہوں نے لکھی ہے صحیح بخاری, وہ کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ 14 سال کی عمر تھی جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری سے باہر قدم رکھا اور علم حاصل کرنے کے لیے بصرہ, بغداد, مکہ, مدینہ, کہاں کہاں کے سفر کیے. جو بھی اس وقت مراکز تھے حدیث کے, جہاں بڑے بڑے محدثین تھے, وہاں جا کے ان سے زانو میں تلمس طے کیا اور ان سے حدیث سیکھی, حدیث پڑھی. 1000 سے زیادہ مشائخ سے آپ ملے اس سلسلے میں, اور ان میں سے 299 ایک کم 299 مشائخ کی روایات انہوں نے اس صحیح بخاری میں جمع کی. اور جمع کس طرح کی ہے وہ خود فرماتے ہیں, خود بتاتے ہیں کہ ما کتبت فی الکتاب صحیح حدیثا الا اتصلت قبلہ وصلیت رکعتین وتیقنت صحتہ. اس کتاب صحیح میں, صحیح بخاری میں نے ایسی کوئی حدیث درج نہیں کی جس سے پہلے میں نے غسل نہ کی. ہر حدیث کو درج کرنے سے غسل کیا, 2 رکعت پڑھی, اللہ سے مدد مانگی کہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے صحیح حدیث تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اور علمی طور پر بھی تیقن تو صحت ہوں, اور علمی طور پر بھی یقین جب ہو گیا کہ یہ حدیث درست ہے, روحانی طور پر بھی اللہ سے مدد مانگ لی, غسل کر کے نماز پڑھ لی, صرف وضو کر کے نہیں, ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے پسند تو قبل ہو گیا, غسل کیا, اس کی صحت کا یقین کیا اور 2 رکعت پڑھ کے پھر اسے اس میں درج کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو قبول عام حاصل ہوا. ہر زمانے کے محدثین نے, علماء نے, شاگردوں نے, ہر ایک نے قبول عام اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور بڑی بات یہ ہے, عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو فوت شدہ علماء ہیں ان کا نام تو ہم لیتے ہیں عزت سے, ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن اپنے زمانے کے علماء کی عظمت کو ماننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں پروفیشنل رائولری انگریزی میں, یا وہ کہنے کہ معاصرانہ چشمت, حسد کی ایک قسم ہے کہ اپنے زمانے کے کسی عالم کو یہ سمجھ نہ جائے کہ یہ مان لینا, کہنا کہ یہ مجھ سے پڑھا, حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن کرتے ہیں لوگ بات. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کے جو اقران و امثال ہیں, یعنی ان کے جو زمانے کے لوگ ان جیسے یا ان کی طرح کے جو محدثین ہیں, بلکہ ان کے اساتذہ, انہوں نے بھی ان کی علمی عظمت کو تسلیم کیا ہے. دارمی آپ نے سنا, مسلم دارمی کتاب ہے حدیث کی, انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ہوا افضلنا, ہوا عالمنا وافقرنا, وہ ہم سب محدثین کی جماعت میں سب سے زیادہ عالم بھی ہیں, سب سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہیں. ان کے ایک استاد ہیں محمد بن بشار, ان کی روایتیں آتی ہیں. محمد بن بشار نے بھی اسی طرح کہا کہ ہوا افقہ آج زمانہ, اس زمانے کے, اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے زمانے کے بہترین فقیہ ہیں, سب سے بڑے فقیہ ہیں, یعنی حدیث جاننے والے بھی اور اس کا صحیح علم اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے والے. اسی طرح محمد بن سلام دیکندی ہیں, ان کے اساتذہ میں سے ایک, بڑے شیوخ میں سے ایک. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, انہوں نے کہا کہ لا ازال خائفا منہ, وہ کلاس میں بیٹھتے تھے تو میں ڈرتا رہتا تھا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, میرا شاگرد مجھے پکڑنا ہے. لا ازال, بڑی بات ہے یہ, لا ازال خائفا منہ, ڈرتا رہتا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, ھذا الذی
یہ بھی کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، ہاذ الذی، اپنے شاگرد کے بارے میں کلاس میں بیٹھے ہوئے، ہاذ الذی لیس مثلہ، اس جیسا بندہ، اس جیسا عالم کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ امام ترمذی آپ جانتے ہیں حدیث کے امام، صاحب تصنیف تعریف ہے ان کی سنن ترمذی، انہوں نے کہا کہ لم ارى بالعلل والاسانید عالما افضل من محمد بن اسماعیل اور کما قال، کہ میں نے علل اور اسانید یعنی سندوں میں، اور علل آپ جانتے ہیں علت کی جمع ہے، علت کسی پوشیدہ بیماری کو کہتے ہیں، ایسے تو کوئی بھی بیماری، لیکن حدیث کی اصطلاح میں پوشیدہ کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جسے عام عالم اور عام حدیث کا عالم بھی پہچان نہیں سکتا کہ اس حدیث میں کیا کمی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ علتوں، حدیث کی علتوں یعنی اس کی خفیہ، اس کے امراض یا خفیہ اس کے نقائص اور اس کی صنعت کے بارے میں اس کا علم محمد بن اسماعیل بخاری سے بہتر میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ اور حافظ ابن حجر جن کی میں بات کر رہا تھا، فتح الباری جن کی شرح ہے، انہوں نے بات ختم کر دی کہ فضا کا بحر لا ساحل لہ، بخاری علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، دہر بے پایا، دہر بے کنار، علم و فضل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو مزید مرفت فرمائے اور ان کے درمیان میں مزید اضافہ فرمائے۔ قبر سے مجھے یاد آیا، ضمن میں تذکرہ کر دوں تحدیث نعمت اللہ، مجھے آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہونے کا اللہ نے موقع دیا۔ روس کے دورے پر میں تھا، روسی ریاستیں جو سابق روسی ریاستیں ہیں ان میں سے بعد میں گیا، تو بخارا میں گیا۔ بخارا مدرسہ تھا حضرت امام کے زمانے میں، وہ کمیونسٹ آئے، آپ جانتے ہیں وہ دین کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ان کی حکومت رہی، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے نشانات مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر دیا ہے۔ تو مدرسہ اس کو کہتا ہے مدرسہ میر عرب، میر عرب کے نام سے وہ مشہور، وہ پھر چالو ہے، میں نے دیکھا وہاں بچے بچوں کی چہل پہل پھر لگی تھی، طالب علم پڑھ رہے تھے۔ تو بخارا سے واپسی پر راستے میں، بخارا اور سمرقند کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن ہے۔ بخارا چھوڑ کے آ رہے تھے، حاکم سے کشمکش تھی، گڑبڑ تھی، وہ چھوڑ کے آ رہے تھے، بیمار ہوئے، راستے میں پہنچ گئے، وہیں دفن ہو گئے۔ وہاں جا کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ خیر، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کے بارے میں تو لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آخری حدیث اور اس میں جو نکات ہیں، اس میں جو لطیف نکات ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں راویوں، جو اس حدیث کے راوی، مختصر طور پہ ان کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے۔ احمد بن اشکاب یا اشکاب دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، یہ کوفی ہیں، مصر میں کافی عرصہ رہے، وزیر مصر کا کوفی، وزیر مصر کراتے ہیں، بخاری کے استاد تھے، جید محدث تھے، اور یہ اس کے پہلے گویا کہ راوی۔ مگر ایک بات ہے کہ بخاری کے علاوہ باقی جو سیاست کی کتابیں ہیں ان میں اتفاق یہ ہے کہ ان کی اور کوئی روایت نہیں ہے، صرف بخاری اس سے منفرد ہے ان سے روایت دینے میں، لیکن بندے بڑے پکے ہیں۔ اس کے بعد ہے محمد بن فضیل، یہ بھی کوفی ہیں، کوفے کے رہنے والے۔ ان کے بارے میں روات کے جو ناقدین ہیں اور جو روات کے حالات کو جمع کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑی اچھے الفاظ لکھے ہیں۔ امام تھے، علم کے امام تھے، اور بڑے ورع تقوی والے بھی، اور بڑے اچھے انسان تھے، لیکن ایک ان پر الزام ہے کہ یہ شیعہ خیالات کی طرف ان کا جھکاؤ بہت تھا۔ تو محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا شیعہ ہونا ثابت ہو یا معلوم ہو تو اس کی کوئی ایسی بات جو شیعہ
موقف کو یا مسلک کو تقویت دیتے ہو اس کو لینے میں احتیاط کرتے ہیں، باقی اس کی روایت لینے میں حرج نہیں سمجھتے. تو ان میں صرف اس بات میں وہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں. شاید آپ نے نام سنا ہو امام اسحاق بن راہویہ کا، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. بڑے بڑے اماموں نے ان سے حدیث نہیں، چھوٹے بندے نہیں ہیں. پھر ہے عمارہ بن قعقاع، یہ حضرت امام احمد جو امام اہل سنت ہیں اور مسلم احمد بن حنبل کے مؤلف ہیں، یہ ان کے اساتذہ میں سے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. صاحب تصریح ہے عمارہ بن قعقاع. انہوں نے تصریح ان کی زمانے کی دستور سے غائب ہوگی، لیکن 12 انہوں نے حدیث کی کتاب تاریخ کی. پھر آتے ہیں ابو زرع، یہ جریر بن عبداللہ صحابی کے پوتے ہیں. ابو زرع کی کنیت ہے اور نام ان کا یا تو دادا کے نام پہ جریر ہے اور یا پردادا کے نام پہ عبداللہ ہے. ان دونوں میں سے نام کا لکھا ہے، یا جریر تھا ان کا نام یا عبداللہ تھا، یہ کنیت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں پائے کہ آدمی. پھر آتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے یہ روایت ہے جو ابھی آپ نے پڑھی. یہ کثیر الروایات صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سی روایات ہیں. اندازہ کیا گیا ہے کہ 5000 سے زیادہ 5300 احادیث ابو ہریرہ نے، پہلے ابو ہریرہ نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سے 300 بلکہ 325 کے قریب روایات جو ہیں وہ متفق علیہ روایت ہے. 300 روایات، یہ ابو ہریرہ کا حدیث میں مقام ہے. اور یہ جو آخری حدیث ہے جو آپ نے پڑھی، حافظ ابن حجر نے حدیث کی جو کتاب تاریخ کی ہے کون سی؟ وہ تو شرح ہے، بلوغ المرام. تو بلوغ المرام کی آخری حدیث بھی یہی. حافظ منذری نے جو کتاب تاریخ کی الترغیب و ترہیب، انہوں نے بھی اسی حدیث کو آخری حدیث کے طور پر پسند کیا تھا. تینوں نے آخری حدیث کی. اور اس میں نقطہ یہ ہے، امام بخاری کے جو ہے نا ابواب کے عناوین، ان کے عنوان، کتاب کی ترتیب، ہر ایک پہ لطیف نجات ہے. عجیب کتاب ہے یہ. تو انسان کے عمل کی، اس کے اعمال کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ نیت سے. اول العمل النیت، سب سے پہلے نیت صاف ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرے. اور عمل کی انتہا کیا ہے؟ اس کا تولا جانا اور تولنے کے بعد اس کا اجر ملنا. سمجھے آپ بات؟ تو امام بخاری ابتدائی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارالمدار نیت پر. اور آخری حدیث لائے ان اعمال بنی آدم یوزن، کہ عمل نیت سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جہاں کے تولنے پر، میزان میں تولے جانے پر، اور اس کا اجر جو اس کا ملتا ہے. اس بات ہے، یعنی ابتدا اور انتہا اس کے مطابق انہوں نے ترتیب رکھی. پھر ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ پہلی کتاب، اب کتاب کے سلسلے میں یہ بتا دوں یا کر دوں کہ عام طور پر محدثین نے جو تقسیم کی ہے اپنی تعلیفات میں، حدیث کے بارے میں جو ان کی تعلیفات ہیں، ان میں انہوں نے رعایت رکھی ہے ابواب کی اور فصول کی. یعنی ایک باب بڑا، اس کے اندر فصلیں، الفصل یا کوئی اختصاری وغیرہ. لیکن امام صاحب نے باب کی بجائے کتاب کا لفظ استعمال کیا، کتاب فلان، کتاب فلان. اور فصل کی بجائے باب کا لفظ استعمال کیا، وہ کتاب اس کی جگہ اور کتاب باب کی جگہ. تو اس حدیث اس مجموعے میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمایا، 4000 ابواب ہیں
جو دوسرے محدثین کی نظر و اصول جن کو کہا جاتا ہے، اور 1000 کے قریب جو ہے وہ کتب ہیں، یا 1000 کے قریب کتب ہیں، یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ابواب ہیں. یہ اس کی تعداد. ایک اور بات، ایک اور نقطہ جو اس حدیث کو آخر میں لانے سے وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول سے ہو جاتی ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخر میں توحید کی بات ہے. آخر میں بات کس کی ہے؟ توحید کی. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں دعا نہیں کرتے ہیں، یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر. اچھی بات ہے، اچھی دعا ہے، اللہ کرے سب کے لیے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. توحید کا کسی طریقے سے بھی اور کسی لفظ اور الفاظ کے ساتھ یہ اقرار کر لیا جائے. مقصد ہے توحید کا اقرار. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ نہیں، بلے رفیق اللہ، بلے رفیق اللہ. تو آپ نے توحید کا ان الفاظ کے ساتھ، تو یہ آخر میں اسی لیے آپ لائے ہیں توحید کا بیان، یا توحید کا باب کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں. توحید میں لائے ہیں کہ پہلے شروع ہے بدء الوحی. باب پہلا کیا تھا؟ باب بدء الوحی، کہ سارا دین جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وحی کی بنیاد ہے. وحی سے شروع ہوتا ہے دین، اور آخری جا کے ختم ہوتا ہے توحید. توحید اول بھی ہے، آخر بھی. آخر بھی توحید ہے کہ آخر میں توحید کا اقرار کر کے جائے گا تو انشاءاللہ جنتی ہو. پھر اس کی ایک نسبت جنتیوں کے کلام سے بھی ہے. وہ آپ نے سورہ یونس کے شروع میں پڑھا ہوگا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم. جنتی جنت میں جا کے پہلے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، اللہ ہمارا پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. تو یہاں بھی یہی کلمہ سکھایا گیا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم کا مترادف ہی سے سمجھ. اور دوسری بات سورہ زمر کے آخر میں پڑھیں کہ جب سب فیصلے ہو جائیں گے، سیق الذین کفروا الی الجنۃ زمرا، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کافر جہنم کی طرف، مسلمان مومن اچھے مومن جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. سب کچھ فیصلے ہو جائیں گے. پھر آخر میں کیا ہے؟ آخر میں کیا ہوگا؟ وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہے تعریفوں میں، اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور اللہ بہت بڑا ہے. یہ صفات الہیہ جو ہیں دو طرح کی، ایک کو کہتے ہیں ثبوتی، ایک کو کہتے ہیں سلبی، یا کہتے ہیں صفات اکرام اور صفات جلالیہ، صفات جلال. کیا مطلب؟ جن صفات میں، اللہ کی جن صفات میں کسی چیز کے ہونے، کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کو ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، وہ ہیں ثبوتی صفات. یعنی اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، عالم ہے، علیم ہے. یہ سب صفات جو ہیں صفات اکرام ہیں یا ثبوتی صفات ہیں کہ یہ چیزیں اللہ میں موجود ہیں، یہ صفات اللہ میں موجود ہیں. اور صفات سلبی صفات وہ ہوتی ہیں جن کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اللہ میں موجود نہیں ہیں. لا شریک اللہ، اس کا شریک نہیں ہے. لا مثیل اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لا مثال اللہ. یہ جو سلبی صفات ہیں دو طرح کی ہوئی، صفات جلالی بھی اور صفات اکرام، یا سلبی بھی اور ثبوتی بھی. تو سبحان اللہ میں سلبی صفات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے اس کی ذات پاک ہے. اور سبحان اللہ العظیم، العظیم میں خلاصہ آ گیا اس کی صفات ثبوتی کا.
اس کی جو مثبت صفات ہے ان کا کہا گیا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ برائیوں سے کمیوں سے پاک ہے بلکہ بہت بڑا ہے، اور بڑا ہونے کے لحاظ سے ساری اچھی صفات اس کے اندر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں وزن اعمال کی، ان اعمال بنی آدم وقولهم، لیکن اس سے پہلے یہ بات آ جائے کہ اعمال کو جمع استعمال کیا ہے۔ اس سے بھی پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی کرنی کہ یہ جو عنوان ہے نا، امام بخاری نے عنوان جو رکھے ہیں ابواب کے، ان میں بھی بڑی حکمت ہے اور بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی حدیث کا یا کسی بات کا یا مثلا کہہ لیں اس کو شروع کرتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی اچھی بات بھی تعلیم کر جاتے ہیں، وہ بھی بتا جاتے ہیں۔ کسی حدیث کا کوئی ٹکڑا، کسی آیت کا کوئی حوالہ، اور سلف میں سے کوئی بات، لغت کی کوئی بات، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ قسط کے بارے میں کہ مقصد کسے کہتے ہیں، قاصد کسے کہتے ہیں۔ مقصد مثبت معنوں میں ہے عادل، اور اسی سے پھر قاصد جو ہے اسی لفظ سے، اسی روٹ سے، اسی بنیادی قاف سین قا، اسی بنیادی روٹ سے دوسرا لفظ جو ہے اس کا مطلب الٹا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے ظاہر۔ تو لغت کی بات بتا جاتے ہیں، جو حدیث کی بات بتا جاتے ہیں، قرآن کا کوئی حوالہ دے جاتے ہیں، اور پھر اس میں مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ کئی مسائل وہ آپ کے عنوان کے اندر ہی بتا جاتے ہیں۔ یہ ان کی فقاہت ہے اور یہ ان کی جلالت علمی ہے۔ تو وزن اعمال سے پہلے بات میں کر رہا تھا کہ اعمال جمع آیا اور قول واحد آیا، کیوں؟ ویسے بعض نسخوں میں، بخاری کے بعض نسخوں میں قول کی بجائے اقوال بھی ہے، اقوال بھی لکھا ہوا، لیکن زیادہ مستند بہت پر جو نسخے ہیں ان میں قول ایک ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قول ہے مصدر، اور مصدر جو ہے وہ جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے، واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا اشکال نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ تولنے کا، وزن کرنے کا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے تھے، اور ایسا ایک طبقہ گزرا ہے، صرف آج کے زمانے میں نہیں ہے، پہلے بھی گزرا ہے، اور ان کو آپ کے علم میں ہے کہ اسے کیسے اس طبقے کا نام تھا معتزلہ۔ یہ معتزلہ عقل سے تولتے تھے چیزوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں، اعمال کو کون تول سکتے ہیں؟ یہ اجسام تو نہیں ہے، یہ اعراض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ظاہری وجود نہیں رکھتے، جسم نہیں ہے، یعنی ظاہری وجود نہیں رکھتے، ان کا ایک تصور ہوتا ہے، اور جس کا تصور ہو اس کا ظاہری وجود نظر نہ آئے تو عرض کہتے ہیں، جمع اس کی اعراض۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اعمال جو ہیں یہ تو ظاہری وجود نہیں رکھتے، تو اس کو کیسے تولا جائے؟ موجودہ زمانے کی ترقی نے ان کا جو بنیاد ہے تصور کی، اس باطن تصور کی، اس کو ختم کر دیا۔ کیسے؟ تھرمامیٹر آپ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ حرارت، وہ اندر کا جو بخار ہے، اندر کی جو گرمی ہے، حرارت ہے جسم کی، اس کو ہندسوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ 98 ہے ٹیمپریچر، 99 ہے، 100 ہے، 102 ہے، فلاں۔ تو یہ جو حرارت ہے جسم کی اندرونی حرارت، یہ بھی جسم نہیں ہے، یہ عرض ہے، عرض کو ناپنے کا آلہ بن گیا۔ اسی طرح بلڈ پریشر ایک اندرونی مرض ہے، جسم کے اندر ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو کنٹرول نہیں جا سکتا، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، وہ حواس خمسہ کی ذات میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس کو ناپا جا سکتا ہے اس آلے سے۔ تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ لیکن ان عقلی دلائل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو بات حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، وہ حق ہے، صحیح کو سچ ہے، درست ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال تولے جائیں گے، تو بس تولے جائیں گے۔ اور صرف اعمال نہیں، حدیث میں 4 چیزوں کے تولے جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ سب کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، سب کے نہیں تولے جائیں گے۔
ایک تو کافر ہے، اولئک الذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ کافر جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہم ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کیٹیگری۔ اس کے بالکل الٹ ایک دوسری قسم ہے، وہ خوش نصیب جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں، ان کے لیے ہمارے تو جائیں گے ویسے ہی۔ اور ان میں سے کئی طرح کے لوگ ہیں، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آواز لگائی جائے گی، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں جن کے جسم کے پہلو رات کو بے قرار ہو کے جسم سے بستر سے الگ ہوتے تھے، اٹھتے تھے وہ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز تہجد کی پڑھتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے۔ این الذین تتجافی جنوبہم، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بغیر حساب جنت میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000، پھر آپ نے کہا 70,000 کے 70,000، پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں۔ تو چار چیزیں کون کون سی تولی جائیں گی، کسی کی وہ، کسی کی وہ، یہ اللہ جانتا ہے کسی کی کیا تولا جائے گی۔ اقوال، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اقوال تولے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کیا ہے؟ قول ہے، زبان کی بات ہے، لیکن اس کو تولا جائے، اس طرح کے اقوال تولے جائیں۔ پھر اعمال تولے جائیں۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ ان اسکل الاشیاء فی المیزان یوم القیامہ حسن الخلق، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میزان میں، ترازو میں، قیامت کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اعمال میں سے کیا ہوگی، جسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے الا ماشاء اللہ، وہ ہے حسن اخلاق۔ وہ کہتے ہیں مولوی جتنا نیک ہوتا ہے اتنا وہ خوش ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق سے، خوش اخلاقی سے، ہنس مکھ بن کے پیش آنا چاہیے، اپنے ساتھیوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، جہاں تک ہونا۔ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا طریقہ، اچھا رکھ رکھاؤ، سوشل بیہیویئر اچھا ہونا، یہ بھی تولا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ معمولی نہیں ہے، اسکل شے، یہ بڑی وزنی چیز ہوگی حسن اخلاق، اور یہ ایک عمل ہے حسن اخلاق، اب وہ بھی تولا جائے گا۔ اسی طرح تیسری چیز جو تولی جائے گی، عام جس کا تصور ہے ہمارے تولنے کی جب بات کرتے ہیں، وہ ہے صحیفوں کا۔ اعمال کے جو صحیفے ہیں، یعنی ریکارڈ ہیں، رجسٹر ہیں، کاپیاں ہیں، جن میں ہمارے برے اچھے ہر قسم کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ان کو تولا جائے گا۔ اچھے عمل والے صحیفے ایک جگہ اور برے والے دوسری، ان کو تولا جائے گا، کون سے کس کا مطلب زیادہ۔ اس کا ثبوت بھی حدیثوں سے، لیکن ایک حدیث بڑی عام فہم اس سلسلے میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص پیش ہوگا، اور یاد رکھیں جہاں جس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوگا، اس سے واقعی ایک فرد مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد کیٹیگری ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے لوگوں کی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک شخص یا کچھ لوگ پیش ہو گئے اور بڑے گناہ گار، بہت بڑے قسم، بڑے ظالم قسم کے گناہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تو لو بھائی اس کے، تو ایک شخص پیش ہوگا جس کے 99 ایک کم 199 کاپیاں اور دفتر اور رجسٹر جس کے بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، 99 وہ رکھے جائیں گے میزان میں۔ دوسری طرف رکھنے کو کچھ ہے ہی نہیں، فرشتوں کو مل ہی نہیں رہا، کیا رکھے دوسری طرف؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، ایک پرزہ اور ہے، وہ بھی لاؤ، وہ بھی رکھو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 99 صحیفے جو 99 دفتر ہے وہ فی کفۃ واحدہ والبطاقۃ فی کفۃ واحدہ، فی کفۃ واحدہ، ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 کاپیاں گناہوں سے بھری ہوئی، ان کا ریکارڈ،
اور دوسری طرف ایک پرزہ جس پہ لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ. اسی وقت اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ اس نے توحید کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور جب وہ رکھا جائے گا یہ مانوی وزن مانوی طریقے سے وزن ہے, اللہ کے اپنے طریقے سے وزن ہو رہا ہے. تو وہ پورا جو ہے وہ 15 پرزے والا نیچے جھک جائے گا. 99 جو بڑے بڑے دفاتر ہیں گناہوں کے وہ اٹھے. تو تیسرا معلوم ہے کہ صحیفے بھی تولی جائے. بعض صورتوں میں اللہ چاہے گا, بعض صورتوں میں افراد کو تولا جائے, اعمال کو نہیں افراد کو, عمل کرنے والے بندے کو تولا جائے. اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں مسواک وغیرہ کو توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے اور ان کی پنڈلیاں جو ہیں نمایاں ہو گئی, ظاہر ہو گئی. پنڈلی وہ بڑی پتلی, بہت زیادہ پتلی. تو بعض صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ کتنی پتلی یہ پنڈلی, کیسی عجیب لگ رہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ بڑی قدر کرتے تھے. سارے ساتھیوں کی, لیکن اچھے ساتھیوں کی بہت قدر کرتے, ان کی عزت, ان کا احترام, ان سے محبت ہمارے لیے بھی سبب ہے. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد. آج ہنستے ہو اس کی پنڈلیاں دیکھ کے پتلی پتلی, جب قیامت میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا. بہت پہاڑ کو چھوٹا پہاڑ نہیں, حد نظر تک پھیلا ہوا نظر آتا جب. تو آپ نے فرمایا کہ بہت پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن. چار چیزیں حدیث میں ان کا اشارہ ملتا ہے. اب وہ میزان جو ہے وہ کیسی میزان ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں میزان کا لفظ نہیں ہے. کون سا آیا ہے؟ اس کی جمع الموازین. تو اس سے محدثین نے کہا کہ شاید ایک سے زیادہ ہوں, کیونکہ اتنے لوگوں کو اعمال کو یا ان کے صحیفوں وغیرہ کو تولنا ہے, تو شاید ایک سے زیادہ بہت سے ہو. لیکن مجموعی تاثر, مجموعی حدیثوں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ایک بڑا میزان ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ تولے گا اپنی قدرت کے ساتھ. مستدرک حاکم میں ایک حدیث آتی ہے اس میزان کے بارے میں. اس پہ آپ فرماتے ہیں, حدیث کی استنادی حیثیت جو بھی ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لو وزنت فیہ السماوات والارض لرجحت. اگر اس میں زمین و لوسع, اگر اس میں زمین و آسمان کو بھی تولا جائے وہ بھی سما جائیں گے اس کو. اتنا بڑا نظام اس کے اندر. یہ اللہ جانتا ہے اس کا حجم کیا ہے, وہ کیا چیز ہے کس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم کرے گا اور اس میزان سے جن کے وہ اعمال یا صحیفے یا جو بھی میں نے بتایا وہ تولنا چاہے گا وہ سب تولے جائیں گے. اب جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ فضیلت بتائی گئی ہے ایک ذکر کی. ذکر کی ویسے بھی ذکر کا کوئی بھی طریقہ ہو, ذکر کے کوئی بھی الفاظ ہوں, ان کی اپنی اہمیت. آپ جانتے ہیں کہ عبادت جو ہے 3 طریقے سے ہوتی ہے, 3 طرح کی ہوتی ہے عبادت. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. وہ عبادت زبان سے ہے, وہ عبادت جسم سے ہے, وہ عبادت مادی عبادت ہے. ان تینوں عبادتوں کے بارے میں ہم نماز پڑھتے ہوئے کالے کے اندر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. نماز عبادت جسمانی ہو, عبادت زبانی ہو, عبادت مادی ہو, وہ سب اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. ان تینوں طریقوں میں سے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ زبانی عبادت. زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ وغیرہ ہمیں یہ کہنا. لیکن یہ کسی اور عبادت سے کم نہیں ہے, اور اس کی تاکید, اس کی کثرت کی تاکید کے لیے کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وجہ آسان ہے, اس کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں, پابندی نہیں کہ مسجد میں بیٹھنے ضرور کرنی ہے. اس کے لیے وضو کی شرط نہیں, غسل کی شرط نہیں. شاید الخلاء وغیرہ گندی جگہ ہے تو اس کو نہ کریں, اس میں دل میں ہی کریں, زبان سے نہ کریں. لیکن ہر جگہ ہو سکتی ہے, ہر وقت ہو سکتی ہے, آسانی سے ہو سکتی ہے.
کسی دقت کے بغیر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تاکید کی۔ باقی عبادات کی کثرت کی ترغیب ہے کہ زیادہ کرو گے زیادہ پاؤ گے، لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے، تلقین نہیں ہے، اس کا حکم ہے۔ حکمن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو پھر بھی، لیٹے ہو پھر بھی، بیٹھے ہو پھر بھی، جنگ ہو پھر بھی، امن ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ یہ ذکر اللہ کا جو ذکر ہے یہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو قائم کرتا ہے، دلوں کو اس طرح کے مزید فضائل جو ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو دنیا آخرت کی، وہ اللہ کا ذکر کثرت کریے، اللہ کا ذکر کریے۔ اسی طرح یہ تو آیات ہیں، اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اور میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر بہترین عمل، بہترین عمل۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا ایُّ العباد افضل، بندوں میں سے افضل کون ہوگا عمل کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ شہید، شہید کا مقام ان سے بلند ہے، باقی تمام اعمال سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، یہ سبق بڑے اچھے طریقے سے یاد تھا ہمارے اسلاف کو، ہمارے علماء کو، ہمارے عام آدمی کو بھی یاد تھا۔ اہل حدیث، مسلمان اور خاص طور پہ اہل حدیث ذاکرین تھے، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے تھے۔ یہ سبق ہمیں بھول گیا ہے، کم یاد ہے، اس کو تازہ کرنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے ذکر کی، اس کو اپنی عادت ثانیہ بنانی چاہیے۔ اور کوئی مشکل بات نہیں، آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں بڑا مصروف، میں بڑا مصروف، میں بڑا بزی۔ اور بھائی اللہ کے بندے، اپنے کام پر جا رہے ہو، کاروبار پر جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، اس وقت ہی پڑھ، اس وقت اللہ کر کے، اور پھر گھر میں ہو، مسجد میں ہو، تھوڑا سا وقت نکالیے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، دن کا کوئی وقت نکالیے، تھوڑا سا 5 7 10 منٹ، 5 اذکار جو ہیں وہ تھوڑے وقت میں ہی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور بہت سے ہیں، ان میں سے خاص کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاہے ان کو اکٹھا پڑھنا، ان کو الگ پڑھنا، الگ الگ پڑھنا، کسی کو پہلے پڑھ لیا، کسی کو پیچھے پڑھ لیا، آپ نے فرمایا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پہلے سبحان اللہ کہہ لو، پہلے الحمدللہ کہہ لو، کچھ کہہ لو، ان چاروں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح قرآن پاک کا کی تلاوت، یہ بھی ذکر ہے، دروشی پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی کوئی بھی صورت، صیغہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اور یہ جو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے، 2 ذکریں، 2 جملے اللہ کو بہت ہی پسند ہے، رحمان، رب الرحمان کو بہت ہی پسند ہے۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، ادائیگی میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، تولے جائیں گے تو بڑے وزن ہوں گے۔ اسی سے یہ جو ہے نا ثقیلتان فی المیزان، اسی سے باپ کو عنوان دیا ہے عبارت پر، تو تول میں بڑے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، یعنی ثواب ان کا بہت ہوگا، بہت زیادہ، بہت بڑا ان کا ثواب ہے۔ تو کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی صفات کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ پاک ہے، قابل تعریف ہستی ہے، اور وہ بہت بڑا ہے۔ اب اس میں جو پہلا ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ، وہ بھی ایک مستقل ذکر ہے، وہ خالی اس کو بھی کرے تو وہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شاید وہ حدیث میں آپ نے پڑھی ہوگی ضرور، جس میں آپ نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی کل یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، ولو کان مثل زبد البحر۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا ہی پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا کہ اس کی خطائیں، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہو۔ جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ میلوں تک، بعض اوقات تو اس میں جب اندر جائیں سمندر کے، میلوں تک اس کی جھاگ پھیلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اس کی خطائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کس کی؟ جو ایمان والا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے. اور اگر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھے تو کیا بات ہے. اور 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, کم ہی شاید آرام سے بھی پڑھی تو 5 منٹ لگے. تو یہ ذکر کی عادت ڈال لے. اللہ آپ کے, میں خاص طور پہ طالب علموں سے کہہ رہا ہوں, سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت دے. ذکر سے برکت آتی ہے. ذکر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم میں عمل میں برکت پیدا کرنے کا, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا, دل کو اطمینان دینے کا, اور دنیا میں جو تکلیفیں مسائل مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرنے کا. ہر طریقے سے ذکر جو ہے وہ فائدہ بن ہے, اور آخرت میں انشاءاللہ بہت بڑے ثواب کا, اجر و ثواب کا سبب بنے گا. تو یہ آخری حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی یاد شروع سے لے کر آخر تک, اور خاص طور پہ اپنے آخری وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ تاکہ تم کامیاب و کامران قرار دیے جاؤ, جنت کے مالک بنو اور اللہ تعالیٰ سے تم سے راضی ہو. اور آخر دعوانا الحمد